آئی کا جو معاملہ ہے اس پر ہم ذرا بات کریں. اور آج جو خبر ہے وہ ظاہر اچھی نہیں ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے, جس میں یورپی یونین اینڈ سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کے یورپی ممالک کے لیے فضائی آپریشن کو 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا ہے. اسی حوالے سے کچھ گفتگو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آپ نے دیکھی ہوگی, بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی. ویسے تو انہوں نے کئی موضوعات پر بات کی, لیکن انہوں نے اس موضوع پر بات کی جیسے کہ پہلے بھی اپوزیشن جماعتیں کہہ چکی ہیں کہ آخری کیل ٹھوک دی ہے اور یہ ایک کریش ہے, یہ خودکش دھماکہ کیا گیا ہے وزیر ہوابازی کی جانب سے, جو انہوں نے قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بیان دیا ان پائلٹس کے حوالے سے. اور یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ 262 پائلٹس ایسے ہیں جن کے پاس جعلی لائسنس ہے. اب یہ ظاہر اس پر انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے, اس پر کام بھی ہوا ہے, کئی پائلٹس کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا گیا ہے, لیکن بہت سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو خط لکھا گیا ہے یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی ایاز کی جانب سے, جس میں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس پر اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا, اور اسی خط میں انہوں نے بنیاد بنایا ہے وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے اس بیان کو جو قومی اسمبلی میں انہوں نے دیا ہے. اب اس کے بعد جو پی آئی اے کے پائلٹس ہیں ان کے بھی روزگار پر, ان کے مستقبل پر بھی ظاہر سوالیہ نشان اٹھتا ہے. پی آئی اے کے خود کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. دوسرے ملکی غیر ملکی ایئر لائنز کے پاس جو ہمارے پائلٹس کام کر رہے ہیں ان کے روزگار کا کیا ہوگا, ہماری ساکھ کا کیا ہوگا, ہماری ملک کی ظاہر ایک بدنامی ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا. یہ تمام تر سوالات آج بات کروں گا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کے حوالے سے, اور باکمال لوگ لاجواب سروس, بڑے مطلب ایک اس کا زبردست قسم کا یہ کیریئر رہا ہے اپنے ٹائم کا. لیکن جیسے جیسے ہمارے یہ ادارہ, تو خیر میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اس حکومت میں یہ نیچے گیا, لیکن جب سے یہ حکومت آئی عمران خان صاحب کی تو اس میں سب سے زیادہ اس کو دھچکے لگے. حالانکہ اس سے پہلے بھی کوئی یہ پروفیٹیبل اس میں نہیں جا رہا تھا, پروفٹ میں نہیں جا رہا تھا, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو. لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آ رہی تھی اور اس کو بڑا شیئر کیا گیا کہ یورپی یونین نے جو پی آئی اے کے اوپر بین لگایا ہوا ہے اس کو اٹھا لیا ہے اور اس کے سگنلز گرین سگنل دے دیا, اور ابھی کچھ دنوں میں ان کی جو فلائٹ سروس ہے وہ یورپ کے سارے کنٹریز میں جانا شروع کر دے گی. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا اور امریکہ کی بات کی گئی. اس کا تو خیر ایک امریکہ اور کینیڈا تو کیونکہ الگ ممالک ہے, لیکن یورپی یونین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پی آئی اے کے لیے, اور ہمارے بہت سارے پاکستانی لوگ وہاں پر آباد ہیں. ان کا آنا جانا, کیونکہ ان کو ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ پی آئی اے کے ذریعے مل جاتی ہے, اور اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, سیالکوٹ ہو یا ملتان وغیرہ ہو, تو اس میں جا کر وہ آسانی سے اپنے علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں. یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی نے کہا کہ بھائی یہ آڈٹ جو ہے یہ کس نے کیا, سیول ایویشن نے کس سے کروایا, کیا ان اداروں کو ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جن سے آپ نے یہ کروایا؟ نو, بالکل بھی نہیں. ہم اگر خود کسی کمپنی کو یہ آڈٹ دیں اور کہیں کہ یار آپ اس کا آڈٹ کروائیں اس ایئر لائن کا, اور وہ اوکے کر دے, تو مائٹ بی پاسبل وی ول تھنک اباؤٹ اٹ. ادروائز آپ کے اوپر جو بین ہے وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. غلام سرور خان صاحب اس ادارے کے منسٹر ہیں, ہوابازی کے, ایویشن منسٹر. میں نے کہا کہ یہ پہلے بھی یہ ادارہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا, لیکن جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا وہ غلام سرور خان صاحب اینڈ عمران خان نیازی ان کمپنی نے اس کا بالکل ہی پٹا بٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے میجورٹی جو پائلٹس ہیں وہ ان کے جو لائسنسز ہیں فیک لائسنسز پہ وہ لوگ جہاز چلا رہے ہیں. صرف پی آئی اے میں نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پہ بھی ہے. خیر جو باقی ایئر لائنز میں تھے اور جو پی آئی اے میں تھے ان کو کہا چلو جی آؤ آگے لگو. ان کا پھر خیر وہ جو کچھ بھی ہوا کرتے کراتے کچھ کا کلیئر ہوا, کچھ کا نہیں ہوا, کچھ بیچ میں سے تھے بھی, وہ ہوا. اس کے بعد پھر یورپی یونین نے اور باقی دنیا نے کہا کہ بھائی پی آئی اے ہمارے ملک میں مطلب آپریٹ نہیں کرے گی, سیفٹیز کے ایشوز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک ادارے کو آپ صرف اس سے کہا رہے ہیں اور اس کے اوپر لگا نہیں رہے, تو لازمی سی بات ہے آپ کے جہاز اگر اچھے نہیں ہوں گے, باقی اگر اس کو چیزیں اچھی نہیں ہوں گی, پھر جب آپ کا جہاز کسی دوسرے کنٹری میں جاتا ہے, وہاں پہ لینڈ کرتا ہے, اس ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بھی اکثر
शॉर्ट हो जाते हैं और हम नहीं दे रहे होते या नहीं दे पाते, उसकी वजह से भी अक्सर हमारे जहाज फिर कहते हैं चलो जी रुक जाओ, पैसे दो तो उसके बाद अपना जहाज जड़ा है ना वो लेके चले जाओ। ज्यादातर जहाज हमने लीज पे लिए हुए हैं, अपने जहाज, शायद कुछ कैरियर्स हमारे पास पर्सनल अपने प्रॉपर्टी है जो पीआईए की, ज्यादातर जहाज हमने ड्राई लीज पे लिए हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जब से अरशद मलिक साहब को इस इदारे का चेयरमैन बनाया गया था, जो एयर चीफ भी रह चुके हैं, तो उसके बाद इस इदारे में बड़ी खुशगवार किस्म की तब्दीलियां नजर आई हैं। मुझे नहीं पता कि वो खुशगवार तब्दीलियां किसको कहते हैं कि हमारी फ्लाइट कोपनहेगन जाया करती थी डेनमार्क में, ओस्लो जाया करती थी नॉर्वे में, फ्रैंकफर्ट जाया करती थी जर्मनी में, और इसके साथ साथ यूके में जाया करती थी, फ्रांस पेरिस में जाया करती थी, और लोग वहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी थी कि अपने एयरलाइन के ज़रिए वो ट्रैवल करते थे।